اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ جس میں اللہ پاک نے ایسی اخلاقی برائیوں کی طرف ہم سب کا ذہن مبذول کیا ہے یا ان اخلاقی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ جس میں عوام بھی اپنے اعتبار سے اور خواص بھی اپنے اعتبار سے الا ماشاء اللہ ملوث سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عوام کا انداز عوامی اعتبار سے اور خواص کا انداز خواصی اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ اللہ جس کو بچا لے بس اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہم اجعلنا منہم، یہ دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو ان بندوں میں سے بنا جن کو آپ نے بچا لیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن کی اصطلاح میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ جو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس سے مراد ہے بدگمانی، اور بدگمانی کو ہم چھوٹی یا کوئی معمولی غلطی یا گناہ نہ سمجھیں، بلکہ جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ اللہ بچائے کہ زنا کرنا نعوذ باللہ گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی بدگمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ادھر حالانکہ دھیان اتنا نہیں جاتا ہے، لیکن آپ غور کریں نا کہ پورے سماج اور پوری سوسائٹی اور معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں ذرا سی بات سن لی ہم نے، تھوڑی سی، اور اس کے بعد اتنی جلدی سے رائے قائم کر لی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے سارے ایویڈنسز اور سارے دلائل یا سارے ثبوت انہی کے پاس، یا تو کہنے والا اتنے وثوق سے کہتا ہے یا پھر سننے والا اتنے جلدی اس کو مان لیتا ہے۔ خوشگمانی اتنی نہیں پھیلتی ہے، ایک ہوتی ہے خوشگمانی، مثال کے طور پر جب خوشگمانی کی بات چل رہی ہے اور مثال ہی دینا ہے تو برا کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی وہ مولانا نے ماشاءاللہ فلاں جگہ پر ایک یتیم خانے میں یا اجتماع ہو رہا تھا وہاں پر یا کسی نیکی کے کام میں، ویلفیئر کام میں 5 کروڑ روپے دیے، خوشگمانی کی بات ہو رہی ہے اور مثال کی تو دینے میں کیا حرج ہے، مثال ہی میں دے دو، ویسے تو دے ہی نہیں سکتے۔ تو اگر آپ نے سنا کہ مولانا نے 5 کروڑ روپے دیے ہیں تو جلدی یقین نہیں کرتا ہے آدمی کہ بھائی ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، نہیں، وہاں پر بھی بات شروع، انہوں نے کہاں سے دیے 5 کروڑ، ان کے پاس کہاں سے آ گئے، کیا کرے کیا معلوم۔ خوشگمانی، میں آپ کو یہ اسی طرح ایگزامپل دے رہا ہوں، حالانکہ آپ بالکل مطمئن رہے کہ میں نے کہیں بھی 5 کروڑ، جب مثال ہی دینا ہے تو حرج کیا ہے، 5 ارب کہہ لیجیے۔ وہ کہتے نا ہمارے بھائی لوگ کہ بھائی لاکھوں کروڑوں سلام، ہم کہتے ہیں ایک پڑھو، ٹھیک ہے بھائی، بولنے سے نہیں ہوتا نا، چل جاؤ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی کیا، پھر پڑھنا پڑے گا نا۔ تو یہ جو خوشگمانی والی طبیعت ہے اس کو غالب کرنا پڑے گا بدگمانی والی طبیعت پر۔ بدگمانی بہت جلدی ہوتی ہے، ذرا سا کسی کے بارے میں کچھ سن لیا اور فوراً اس پر یقین کر لیا بغیر دلائل کے، جبکہ ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا یہی حال ہمارا خوشگمانی کے وقت میں ہے، یعنی واقعی یہ باتیں ایسی ہے کہ تھوڑا اگر فکر کریں ہم تو ہم مریض ہو چکے ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر۔ آدمی صرف پھوڑے پھنسی کا مریض نہیں ہوتا ہے یا جسمانی جو امراض ہوتے ہیں اس کا مریض نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جو امراض ہیں روحانی اخلاقی، اس مرض کی وجہ سے آج پورے سماج اور سوسائٹی میں بے اعتمادی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے، صرف بس کہہ لو سن لو کوئی نئی بات؟ اگر ہم چاہتے اسٹیبلٹی رہے سماج میں، ایک دوسرے پر اعتماد رہے، ایک دوسرے پر ہم اعتماد بحال کرتے معاملات کریں،
تو کہیں نہ کہیں یہ بدگمانیاں اور یہ بد اخلاقیاں اس میں بہت زیادہ مؤثر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پورے سماج میں سراسیمگی بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی کسی پر یقین نہیں کرتا آج کے دور میں جلدی سے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے، کہنے والا زیادہ محتاج ہے لیکن مثال کے طور پر کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو نا، کوئی جلدی بھروسہ نہیں کر رہا ہے، صرف ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں یا کہیں کچھ مٹریلسٹک مفاد ہے، مادہ پرستی یا کچھ بینیفٹ چھپے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، اس لیے رسپیکٹ کر رہے ہیں، ورنہ دل سے پارٹنر کو بھی رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے۔ یہ چل رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں، پارٹنر کرسیاں دونوں برابر ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے، ایک کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جلدی اعتماد نہیں کر رہے ایک دوسرے پر، سگے بھائی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں، جہاں جیسا موقع ملتا ہے ویسے برابر اس کی شان میں جتنا قصیدہ وہ پڑھ سکتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے سماج کی، یہ بات چل رہی ہے۔ ہم اہل ایمان جو اپنے آپ کو قرآن کے دعوے دار کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہتے ہیں، غلام کہتے ہیں، ان کا یہ اخلاقی سٹیٹس ہے اس وقت کہ ہم ایک دوسرے کو لے کر بدگمانیاں اتنی زیادہ پال لیتے ہیں۔ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میرا عمل ہو، دوسرا یہ کہ آپ بھی تھوڑا سا فکر کر لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس چین کو ہم نے جنم دیا اور ہماری وجہ سے جتنے لوگ بدگمان ہوئے، ان سب کی بدگمانی کا حساب کل قیامت کے دن ہم کو دینا پڑے گا۔ یہاں پہلے ہی اتنے سارے بوجھ ہیں ہمارے پرسنل، موبائل کی وجہ سے، گانوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا کیا، اللہ حفاظت کرے بس۔ ان سب کی وجہ سے ہمارا اپنا پرسنل حال، اپنے حال سے بہتر ہم کسی کو نہیں جانتے۔ یہ سن لیجئے، سبحان اللہ، کیا پیاری بات آئی ہے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے، کہنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنے حال سے زیادہ انسان کسی کے حال کو نہیں جانتا ہے، لیکن کمال ہے جس حال پر یقین ہے اس پہ ہم نازا ہے، اور جس حال پر ظن ہے، گمان ہے، اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے اسلاف کو جزائے خیر دے۔ اپنے حال پر تو ہم کو یقین ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے میرے حال پہ یقین نہیں ہے؟ اپنے حال پر ہر ایک کو یقین ہے، لیکن اپنا حال جو یقین کے درجے میں ہے تو جنتی گمان لیے پھرتے ہم لوگ کہ نہیں میں تو بس مرا کیا اور جنت حاصل کیا، وہ تو فرشتے بلکہ بور ہو گئے وہاں بیٹھے بیٹھے، بھئی آؤ نا جلدی سے یار۔ لیکن دوسرے کے سلسلے میں ہمارا صرف گمان ہے، یقین نہیں۔ اس فرق کو بھی تھوڑا سا اس طالب علم سے سن لیجئے، مزہ آئے گا انشاءاللہ، زندگی بھر مزہ آئے گا۔ یقین اور گمان میں فرق کیسا کریں گے آپ؟ جس بات پر ہم قسم کھا سکتے ہیں اس پر ہم یقین رکھیں، جس بات پر ہم قسم نہیں کھا سکتے ہیں وہ ظنی اور گمان ہے اس پر، لہذا جس پر قسم نہیں کھا سکتے اس پر آپ یقین نہ کیجیے۔ بات آ رہی ہے بھائی سمجھ میں؟ یہ جس پر یقین ہے اس پہ قسم کھا سکتے ہیں، جس پر یقین نہیں ہوتا اس پر قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ تو جب ہمارا حال اتنا بگڑا ہوا ہو کہ ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ صاحب میرے ہی کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے نا کہ بھئی دوسرے کے اس میں آپ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ تو قرآن کریم نے یہ جو کہا نا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، جہاں بھی آتا ہے قرآن پاک میں وہاں پر بہت اسٹرکٹلی اس آرڈر کو لیا جاتا ہے، بالکل یعنی آرڈر پاس ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اجتناب کرو، اجتنبوا ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یاد رکھو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ اور تمہاری وجہ سے جو چین بنی اب پھر کہاں تک معاف کرواؤ گے؟ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو بدگمانی پھر وہ وائرل ہوئی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ آپ غلط تھے تو کتنوں کی آپ اصلاح کرتے بیٹھے گے؟ اس سے بہتر تو یہی ہوتا نا کہ کہنے والے سے کہہ دیتے آپ بھائی پلیز رہنے دیجیے، یہاں اسپیس زیادہ نہیں ہے اور گھسیڑنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ لفظ گھسیڑی زیادہ مناسب ہے، یہاں وہ صحیح تعبیر کرتا ہے اس کی، وہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو پھر تھوڑا الگ تاثر جاتا ہے۔ گھسیڑ یعنی جگہ نہیں ہے پھر بھی کیسا تو بھی تو جگہ نہیں ہے بھائی میرے ذہن میں کہ میں کسی کی بدگمانی پالوں، تو میں کہاں سے اس کو جگہ دوں اس بات۔ دیکھو ایک واقعہ یوں ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ کسی کے بھائی کا مرڈر ہوا، اللہ نہ کرے، لاش پڑی ہوئی ہے، قاتلین نے چھرا اسی کے پیٹ میں ڈال کر کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، چھرا بھی ہے پیٹ کے اندر ہے،
بھائی کو اطلاع ملی، سگے بھائی کو، دوڑا دوڑا گیا اور فی الفور اس نے چھرا نکالا اس نیت سے کہ بھائی پہلے نکال لو کہیں اور زہر پھیل نہ جائے، اور اس کو پھر میں بینڈیج وغیرہ جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے آگے کی کارروائی پہلے نکال تو لو۔ جیسے ہی اس کا نکالنا تھا کہ محلے والے بھی پہنچ گئے۔ قتل کا الزام کس کے سر آئے گا؟ بولو بھائی، ہے نا؟ تو یہ جو صورتحال بہت سارے معاملات میں اسی طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس پہ رائے قائم کر لیتے ہیں۔ صرف رائے نہیں بلکہ اس کو جتنا جلدی پیر سکتے ہیں جگہ جگہ، اور جتنی اس کی فصل کر سکتے ہیں اور جتنا اس میں پھر آبیاری اس کی ہم کر سکتے ہیں، یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ قرآن کا حکم ہے۔ آج میرے دل میں بات آئی کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن کریم نے منع کیا ہے، حرام ہے یہ گناہ کبیرہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی رکھے، اور جب یہ بدگمانی رہے گی کبھی بھی محبت پنپ نہیں سکتی، اور جب بدگمانی ہٹے گی تو محبت جنم لے گی، اور جب محبت جنم لے گی تو معاشرے میں خوشگواری آئے گی، سکون آئے گا، ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ آئے گی، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ آئے گا۔ ہاں سن لیجئے، بعض ذہنوں میں کچھ سوالات رہتے ہیں کہ اگر مان لیجئے کسی امر پر ہمارے پاس کچھ دلائل بھی ہو، یا کسی نے کچھ دلیل کے ساتھ بھی کہہ دیا ہو، تب بھی آپ داروغہ ہے کہ مخلوق پر کہ آپ فیصلہ کر لیں؟ تب بھی اس کو اللہ کے حوالے کیجیے۔ لست علیہم بمسیطر، اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں لست علیہم بمسیطر، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں پر داروغہ تھوڑی ہے، حساب تو ہم لیں گے مخلوق کا۔ تو ایسے ہم کون ہوتے ہیں اگر کسی کے بارے میں ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہو، شہادتیں بھی ہو، ثبوت بھی ہو کہ بھائی اس بنیاد پر اس بندے کا یہ جرم ثابت ہوتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں ادھر ادھر کہتے پھرے یا کچھ فیصلہ کر لے؟ فیصلہ اللہ کرے گا۔ ہم کو تو اپنے فیصلے کی فکر کرنا چاہیے کہ میری قبر حشر میں کون میرے ساتھ آئے گا۔ بولو بھائی، ایک آخری بات اس سلسلے کی، ذرا ہم یہ بھی تو سوچیں، ہم خود اپنے کندھوں پر جنازے اٹھا رہے ہیں، ارمان والوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، یہ کثرت سے موتیں ہو رہی ہے، قرب قیامت کی علامت ہے یہ۔ حضور نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے پہلے یہ کثرت اموات، صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے لوگ مریں گے، اور ان ایکسپیکٹڈ لوگ جا رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ابھی 10 20 30 50 سال تو جینا ہے ان کو، وہ جا رہے ہیں۔ ارمان، منصوبے، پراپرٹیاں، جائیدادیں سب رہ جاتی ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کر لو نا، کتنی جمع کر سکتے ہو، پراپرٹیاں جمع کر لو، ٹکڑے پہ ٹکڑے لیتے جاؤ، جی پٹے پہ پٹے لیتے جاؤ، یہاں سے وہاں تک کا پورا پٹا۔ جب موت کا پٹا چلے گا نا تو سوائے وہ 2 کپڑوں کے دوپٹے کے کچھ نہیں ہاتھ آنے والا ہے۔ یہ دوپٹہ اس اصطلاح میں نہیں کہا جو خواتین کے ہوتے دوپٹہ، دوپٹہ وہ بھی چونکہ 2 پٹے ہوتے نا اس لیے دوپٹہ۔ یہ ہے انسان کا سب کچھ، دنیا سے لے کر جا رہا ہے سوائے کفن کے کچھ نہیں۔ اچھے سے اچھا موبائل بھی چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، ایپل ہو کہ مینگو ہو، سب چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ تو انسان یہ غور کرے کہ بھائی میری قبر حشر میں میرے کیا کام آنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ میرے اخلاقی اعمال، نیک گمان رہو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو۔ کوئی اگر آپ سے کچھ کہتا بھی ہے تو بھائی میرے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر مجھے قیامت کے دن اس کو ثابت کرنا پڑے تو میں کہاں سے ثابت کروں گا؟ میری اگر کھٹیا کھڑی ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ یہ پہلا حکم قرآن کریم کا۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آدمی یہ طے کر لے بھائی دیکھو جمعے کی ساتھ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ بندے کی ہر دعا قبول کرتے، قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے وہ۔ تو پورے ہی وقت کو سمجھنا چاہیے، لیکن اس وقت کو ہم اس گمان کے ساتھ کہ جب بھی اس طرح تذکیر کی بات ہو رہی ہو دل ہی دل میں اللہ کے حضور توبہ کر لینا چاہیے اپنے اب تک کے سارے گناہوں کا۔ کیا بعید ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑی اور ہماری توبہ قبول ہو کہ اللہ پاک ہم سب کے چھوٹے بڑے، دانستہ نہ دانستہ، شعوری غیر شعوری، ہر قسم کے گناہوں کو جو اب تک ہم نے کر رکھے ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اللہ معاف کر دے۔ ایک موقع تو یہ ہوتا ہے، لہٰذا بھائی دیکھو یہ سننے سنانے یہ ساری دین کی محنت ہے، یہ اسی لیے تو ہوتی ہے کہ میں بھی آپ بھی غور کریں۔ کہنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے،
کہ بھئی ہم اپنے اخلاقی جو برائیاں ہیں نا اس کی بھی ذرا درستگی کریں. ہم سوچتے باہر کے حالات ہی درست ہونا، وہ اس وقت ہوتے ہیں جب یہاں کے حالات بھی درست ہوتے ہیں. تو اللہ اپنے خاص بندوں کی ضرور لاز رکھتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق دے.